مووی شروع ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پورے انگلینڈ میں ایک وائرس پھیل گئی ہے۔ زومبی انسانوں سے زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ زومبی دماغ کو زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور ایک آدمی نظر آتا ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر محل میں پہنچتا ہے۔ اس شخص کا نام ولیم ڈارسی ہوتا ہے اور وہ بطور کرنل فرائض انجام دیتا ہے۔ ڈارسی کو اب معلوم ہوا کہ اس محل میں ایک منصوبہ بند پارٹی چل رہی ہے۔ اس جگہ ایک آدمی ہے جو جلد ہی زومبیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب ڈارسی محل میں آتے ہوئے خاتون سے پوچھتا ہے لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اب وہ خاتون ڈارسی کو بھی پارٹی میں مدعو کرتی ہے۔ پھر ڈارسی کو خیال آیا کہ وہ اس آدمی کو کیسے پکڑے گا۔ ڈارسی کے پاس ایک بوتل تھی جس میں کچھ مکھیاں تھیں۔ وہ اس پارٹی میں ان مکھیوں کو آزاد کرتا ہے۔ جیسا کہ علم میں ہے کہ لاشیں مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اب وہ مکھیاں کسی پارٹی کے مہمان پر بیٹھ جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ جلد ہی ایک زومبی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی دوران ڈارسی نے حملہ کرتے ہوئے اسے مار ڈالا۔ پھر وہ چیک کرتا ہے کہ اس کے بازو پر زومبی کے کاٹنے کے نشانات تھے۔ پھر ڈارسی خاتون سے پوچھتی ہے کہ کیا اس پارٹی میں اس کا قریبی رشتہ دار کوئی موجود ہے کیونکہ وہ جلد زومبیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ عورت کہتی ہے اس پارٹی میں اس کے سوا کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈارسی اس جگہ سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہمیں ایک ملازمہ دکھائی جاتی ہے۔ اس آدمی کی بھانجی ہوتی ہے۔ وہ اس کو چیک کرنے کے لیے کمرے میں جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ مکمل طور پر زومبیوں میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس نے ایک نوکر کو بھی مارا ہے۔ اب وہ اس نوکرانی پر بھی حملہ کرتا ہے۔ پہلی نظر میں محل کے تمام لوگ زومبی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک خاندان منظر عام پر آتا ہے جہاں 5 بہنیں اپنے والدین کے ساتھ رہ رہی تھیں اور ان 5 بہنوں نے لڑنا اپنے باپ سے سیکھا تھا اور وہ اس کے ساتھ پڑھائی میں بھی ہوشیار تھیں۔ اب یہ 5 بہنیں اپنی ماں کے ساتھ پارٹی میں پہنچی جہاں کئی معزز بیچلر کی آمد بھی متوقع تھی کیونکہ ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی اچھا بیچلر پرپوز کرے اور جلد ہی ان کے ساتھ شادی کر لیں گی۔ پھر اس پارٹی میں ایک معزز بیچلر آتا ہے اور مسٹر ڈارسی بھی اس کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ وہ شریف لڑکا مسٹر ڈارسی کا بہت ہی اچھا دوست تھا اور وہ لڑکا اس خاندان کی بڑی بیٹی کو دیکھ کر پسند کرتا ہے اور مسٹر ڈارسی کے دوست نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی دکھایا جس کا نام الزبتھ تھا اور کہتا ہے دیکھو وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ آپ کے لیے بہترین ہے، ہم دونوں انہیں ڈانس کے لیے کیوں نہ پیش کرتے ہیں۔ ڈارسی بھی پہلی نظر میں الزبتھ کو پسند کرتی ہے اور الزبتھ بھی ڈارسی کو پسند کرنے لگتی ہے، لیکن ڈارسی کا خیال ہے کہ پارٹی میں زیادہ تر لڑکیاں اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ ڈارسی بھی اپنے دوست کو سمجھاتا ہے۔ الزبتھ بھی یہ ساری گفتگو سن لیتی ہے۔ اداس ہو کر وہ پارٹی چھوڑ دیتی ہے۔ اب الزبتھ پارٹی چھوڑ کر رو رہی تھی۔ اسی دوران وہاں ایک خاتون آتی جو مکمل طور پر زومبی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ وہاں آ کر الزبتھ پر حملہ کرنے جا رہی تھی۔ اس دوران ڈارسی وہاں آ کر اسے بچاتا ہے اور وہ اس زومبی کو مار دیتا ہے۔ اب وہ چیک کرتے ہیں کہ پارٹی کے جشن میں زومبی نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر لڑکیاں وہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ دکھاتی ہیں اور وہ زومبی کا سامنا کرتے ہیں، اپنے ہتھیار نکالتے ہیں۔ جب ڈارسی اور اس کا دوست یہ نظارہ دیکھتے ہیں تو وہ ان لڑکیوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ اگلے دن الزبتھ کی بڑی بہن کو ڈارسی کے دوست کی طرف سے رات کے کھانے کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے۔ جب الزبتھ کی بہن جا رہی تھی تو چند زومبی نے اس پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ ان سے لڑتے ہوئے انہیں مار دیتی ہے، لیکن الزبتھ کی بہن کی حالت بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بہت ہی خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ ڈارسی کے دوست کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اگلے دن الزبتھ بھی اپنی بہن سے ملنے وہاں آتی ہے کیونکہ اس کی بہن کی حالت بہت خراب تھی۔ اب ڈارسی محسوس کرتی ہے کہ الزبتھ کی بہن کی حالت دیکھ کر وہ جلد ہی زومبیوں میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن الزبتھ ڈارسی کو کوئی بھی اقدام کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہاں ان کے درمیان کافی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اپنی بہن کو لے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بہنیں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہی تھیں اکٹھی ہو کر۔ پھر وہ راستے میں ایک کار دیکھتے ہیں جو سڑک کے کنارے الٹ گئی تھی۔ ایک کار سے زومبی نمودار ہوتا ہے۔ زومبی نے انہیں پکڑنے کے لیے ایک جال بچھا رکھا تھا۔ اب الزبتھ نے زومبی کو اس جال کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونک جاتی ہے اور وہ اس زومبی کو مارنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے الزبتھ کا سامنا ایک آدمی سے ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان رابطہ شروع ہوتا ہے پھر وہ اسے بہت سے مہذب آدمی سمجھاتی ہے۔ پھر اب انکشاف ہوا کہ وکہم نامی شخص دراصل ڈارسی کا سوتیلا بھائی تھا۔
اب ڈارسی کا بھائی الضابط سے کہتا ہے ڈارسی نے ہمارے والد کی وفات کے بعد ساری جائیداد ہتھیا لی ہے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہم اسے سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، اور الضابط ڈارسی کے بھائی کی کہانی پر یقین کر لیتی ہے اور ڈارسی کے دوست کے گھر پارٹی کا جشن تھا جہاں ڈارسی اپنی ہمت بحال کرتے ہوئے الضابط سے رقص کے لیے پوچھتا ہے، لیکن الضابط اسے منع کر دیتی ہے۔ پھر منع کرنے پر وہ اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں نشے میں ہے۔ وہ بے ساختہ الفاظ بول رہی تھی کہ وہ کہہ رہی تھی اس کی بیٹی کی شادی ایک امیر لڑکے سے ہونے والی ہے۔ اسے وہاں ڈارسی نے بھی سنا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ یہ سب لالچی ہیں اور ڈارسی اپنے دوست کے ساتھ کسی بھی بہانے انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ جب الضابط اور اس کی بہن کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔